بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم بزرگوں اور دوستوں، آج محرم الحرام کی 20ویں تاریخ ہے. کل سے سفر کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ. پرانے زمانے میں سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا. آج بھی بہت سے لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں. اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اس بارے میں جو بھی قرآن و حدیث میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت دی ہیں، انہیں آپ کے سامنے رکھا جائے. بزرگوں اور دوستوں، ہم سب کا توحید کے عقیدے پر ایمان ہے. توحید، وحدانیت کیا ہے، کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو ایک ماننا، یہ ہے توحید. ذات میں بھی اللہ کو ایک ماننا، صفات میں بھی اللہ کو ایک ماننا. یعنی اللہ کی ذات میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، ساتھی نہیں ہے، ساجی نہیں ہے. اور اسی طرح اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں، جتنے بھی اختیارات ہیں، ان میں بھی اللہ کا کوئی ساتھی نہیں ہے، شریک نہیں ہے. نفع دینے والا بھی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہی نفع دیتا ہے. نفع دینے میں اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. نقصان دینے والا صرف اللہ ہے، اور نقصان دینے میں اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. کامیابی دینے والا صرف ایک اللہ ہے، اور کامیابی دینے میں اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا ساجی شریک نہیں ہے. اسی طرح ناکامی دینے میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں. صرف وہی ایک اللہ ہمیں ناکامی دیتا ہے، ناکامی سے دوچار کرتا ہے. بیماری دینے والا صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے ساتھ اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. اسی طرح شفا دینے والا بھی بس ایک اللہ ہے، اور اللہ کے علاوہ اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. تو بزرگوں اور دوستوں، یہ ہے توحید کا عقیدہ. اس کے بغیر ہم میں سے کسی کا ایمان بھی درست نہیں ہوتا. ہم سب کا یہ عقیدہ ہے. اس عقیدے کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے ہم در در کی غلامی سے بچ جاتے ہیں. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس عقیدے کی وجہ سے توہم پرستی، وہم اور خوف سے بھی ہمیں نجات ملتی. توہم کا معنی ہے وہم میں مبتلا ہونا، خوف میں مبتلا ہونا کہ فلاں چیز کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان ہو جائے گا، فلاں شخص کی وجہ سے یہ ہمارا نقصان ہوا، فلاں پرندے کے ہمارے گھر کے اوپر بیٹھنے کی وجہ سے یہ نقصان ہو گیا،
فلاں جانور کے ہمارے سامنے سے گزرنے کی وجہ سے نقصان ہو گیا یا ہو جائے گا، فلاں وقت کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان ہوگا، فلاں مہینے کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان ہوگا، فلاں گھڑی کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان ہوگا. اس طرح کی باتیں سوچنے کو توہم پرستی کہتے ہیں. بزرگوں اور دوستوں، اسلام میں اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے. جس کو توحید پر یقین ہو، اللہ کی وحدانیت پر ایمان ہو، ویسا ایمان والا کبھی بھی توہم پرستی میں مبتلا نہیں ہوگا. کیونکہ اس کا عقیدہ تو یہ ہے کہ سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، نفع دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، نقصان دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے. جب ایسا عقیدہ ہو تو ایمان والے کو کسی چیز کی وجہ سے، کسی وقت کی وجہ سے، کسی شخص کی وجہ سے، کسی مہینے کی وجہ سے نقصان ہونے کا اسے ڈر نہیں ہوتا، اسے وہم نہیں ہوتا. زمانے جاہلیت میں لوگ شرک میں مبتلا تھے، توحید کے عقیدے سے محروم تھے، تو وہ لوگ بھی توہم پرستی میں مبتلا تھے. اس طرح کے بہت سارے اوہام میں مبتلا تھے. ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے. چنانچہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اونٹ جسے کھجلی ہوتی ہے، کھجلی کی بیماری ہے، خارش کی بیماری ہے، جب وہ اونٹ دوسرے اونٹ سے ملتا ہے تو وہ کھجلی اور وہ خارش کی بیماری دوسرے اونٹ کو بھی لگ جاتی ہے. یہ کیسے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دیہاتی کے عقیدے کو درست کرنے کے لیے سوال فرمایا، اچھا تمہارا خیال یہ ہے کہ ایک اونٹ کی بیماری دوسرے اونٹ کو لگ گئی، دوسرے اونٹ کی بیماری تیسرے اونٹ کو لگ گئی، تو مجھے بتاؤ فمن اجرب الاول، سب سے پہلے اونٹ میں خارش کیسے آئی؟ یہ کھجلی کی بیماری سب سے پہلے اونٹ کو کیسے لگی؟ اب جواب وہی ہے کہ اللہ نے دی بیماری. تو جس اللہ نے پہلے اونٹ کو بیماری دی، اسی اللہ نے دوسرے اونٹ کو بھی بیماری دی ہے. اللہ کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی نے رد فرمایا، لا عدوى، ایک بیماری کا دوسری کو، ایک کی بیماری کا دوسرے کو لگ جانا اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی چاہت کے بغیر، اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا. اللہ چاہے تو ہوتا، اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو چھوٹ چھاٹ بولتے ہیں اس کو، ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے. تو یہ عقیدہ جو ہے اسلام میں درست نہیں ہے. اس سے توحید کا عقیدہ ہمارا کمزور پڑ جاتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى، ایک بیماری کا دوسرے کو، ایک کی بیماری کا دوسرے کو لگ جانا، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اسی طرح ولا طیرۃ، پرندہ اڑانا، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. ایام جاہلیت میں جب کہیں سفر میں جاتے تو کسی پرندے کو اڑاتے تھے. اگر وہ سیدھے طرف اڑتا تو سمجھتے کہ میں جس سفر میں جا رہا ہوں وہ بڑا نفع بخش ہوگا، اس میں ہمیں کامیابی ملے گی، اور سفر جاری رکھتے تھے. لیکن اگر وہ پرندہ بائیں طرف اڑتا تو اس سفر کو منحوس سمجھتے تھے، نامبارک سمجھتے تھے، اور سفر سے باز رہتے تھے، سفر میں نہیں جاتے تھے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ولا طیرۃ، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. نفع دینے والا، کامیاب بنانے والا، ناکام کرنے والا بس ایک اللہ ہے. اسی طرح پھر آگے آپ نے فرمایا ولا حامۃ، الو کی کوئی حقیقت نہیں ہے. الو ایک پرندہ ہے. ایام جاہلیت میں سمجھا جاتا تھا کہ جس گھر پر الو بیٹھ جائے وہ گھر برباد ہو جائے گا. آج بھی سمجھتے ہیں.
تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، کسی پرندے کی ذات میں کچھ نہیں رکھا ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، برباد کرنے والا بھی اللہ ہے، آباد کرنے والا بھی اللہ ہے۔ تو اس تصور کو ختم کرو، ولا ہامتا۔ بعض محدثین کہتے ہیں کہ ہاما کا معنی ہے سر کی کھوپڑی۔ ایام جاہلیت میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر کسی کا ناحق قتل ہو جائے تو وہ جو قتل ہوا ہے میت، اس کی کھوپڑی سے ایک پرندہ پیدا ہوتا ہے اور وہ فضا میں اڑتا رہتا پکارتے ہوئے کہ مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ۔ جب اس قتل ہوئے شخص کا بدلہ لے لیا جاتا ہے، جس نے اسے قتل کیا قاتل، اس کو بھی اس کے بدلے میں مار دیا جاتا ہے، تو پھر وہ پرندہ غائب ہو جاتا ہے۔ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی اس کی نفی فرما رہے ہیں کہ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جیسے کہ آج کل ہم لوگ سمجھتے ہیں برادران وطن جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، ان کے ساتھ ہمارا ملنا جلنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے جیسے توہمات ہمارے مسلمانوں میں بھی آ گئے۔ اگر کوئی پھانسی پہ لٹک کے مر گیا تو اس کی روح جو ہے بھٹکتی رہتی، دوسرے کے آنکھ میں آ جاتی۔ تو بزرگوں اور دوستوں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ اصل میں شیطان ہے، اس کی روح نہیں ہے۔ کسی کی روح آتی نہیں، یا تو اسفل السافلین میں جاتی ہے یا تو اعلیٰ علیین کو جاتی۔ اگر اچھی روح ہے، نیک روح ہے تو اعلیٰ علیین کو جاتی ہے، اگر بری روح ہے تو اس کو وہ جو ہے اسفل السافلین کو چلے جاتی۔ کسی کے آنکھ میں آ جانا اصل کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ تو اس کی جیسا آواز نکالتا نظر آتا ہے، بیٹو کیسے کا مرد بن رہا تھا، بیٹو کیسے کا آواز نکالتا، جیسے مر گیا نا، جو آدمی مر گیا ہے اسی کی آواز نکلتا ہے، جو عورت مر گئی اسی کی آواز نکالتا۔ شیطان ہے، شیطان کو سب چیز کی قدرت اللہ نے دے رکھی ہے، جس کی وجہ سے وہ دوسروں کی آواز میں بات کرتا ہے ہمارا عقیدہ خراب کرنے کے لیے۔ تو اس لیے بزرگوں اور دوستوں، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ آگے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ولا سفرا، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ ایام جاہلیت میں سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ اس مہینے میں اگر کاروبار شروع کرنے کو منحوس سمجھتے تھے، اگر اس مہینے میں کاروبار شروع کریں، تجارت شروع کریں تو اس میں نقصان ہوگا، اس لیے انتظار کرتے تھے کب سفر کا مہینہ گزر جاتا۔ سفر کے مہینہ آنے سے پہلے ہی یا تو کام شروع کر دیتے یا سفر کے مہینہ گزرنے کا انتظار کرتے۔ اسی طرح اس مہینے میں شادی کرنے کو بھی منحوس سمجھتے تھے کہ اس مہینے میں شادی کریں گے تو گھر آباد نہیں ہوگا بلکہ گھر برباد ہو جائے گا۔ اس طرح کا تصور تھا پہلے زمانے میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا رد فرما رہے ہیں کہ ولا سفر، سفر کے مہینے میں، سفر کا مہینے کی نحوست اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہر زمانہ اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، ہر زمانے میں اللہ چاہے تو مصیبت دے سکتا ہے، اللہ چاہے تو مصیبت دور کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو کامیابی دے سکتا ہے، اللہ چاہے تو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی مہینے میں کچھ نہیں ہے، کسی وقت میں کچھ نہیں ہے، کسی جگہ میں کچھ نہیں ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں لوگ سمجھتے تھے کہ سفر ایک سانپ ہے جو انسان کے پیٹ میں جنم لیتا رہتا ہے، انسان کو جب بھی بھوک لگتی ہے تو وہ ڈستا ہے، ایسا عقیدہ رکھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا رد کر رہے ہیں کہ نہیں، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو ہمارے زمانے میں بھی ایسی ہی بہت ساری توہمات، بدشگونیاں، غلط قسم کے خیالات، تصورات پھیل گئے۔ ہم سب توحید کے عقیدے پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہمیں ایسے توہمات سے پاک رہنے کی ضرورت ہے، بچنے کی ضرورت ہے۔
نیا گھر بناتے ہیں تو بعض لوگوں کا عقیدہ ہے وہاں 2 بکرے کاٹ کے اس کا خون جو ہے اس کی دہلیز میں ڈالنا، نہیں تو وہ گھر میں شیطان آ جاتا. یہ غیروں کا عقیدہ ہے، تو وہ ہمارے اندر بھی آ گیا. تو ہمارے وہ مسلمان بھائی بھی ایسا کرتے ہیں. تو بزرگ اور دوستوں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ڈالنے ہی سے وہ جائے گا ایسا نہیں ہے. جن کہیں بھی آ سکتا ہے، بھوت کہیں بھی آ سکتا ہے. نئے گھر میں ہی آئے کوئی ضروری نہیں، اور تمہارے اس طرح ڈالنے سے چلا جائے گا ایسا بھی نہیں ہے. اسی طرح سے جب ہمارا کوئی بھائی بیمار ہو جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جان کے بدلے جان دینا. جب تک جان کے بدلے میں جان نہیں دیں گی انہیں بچے گا نہیں. تو بکرا ذبح کرنے کو، بکرا صدقہ کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں. تو بزرگ اور دوستو یہ بھی غلط عقیدہ ہے. اس جان کے بدلے میں ایک جان ذبح کر دیے تو بس ہمارے جو بیمار ہے اس کی جان بچ جائے گی. بالکل بیکار ہے، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہاں صدقہ بنا کو ٹالتا ہے، یہ تو حدیث میں ہے، صدقہ تو ضرور طلبت. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جان کے بدلے جان ہی دو، بکرا ہی ذبح کرو، بکرے کی قربانی دو. کوئی ضروری نہیں. روپیہ صدقہ کر دو انشاءاللہ بلا ٹل جائے. کسی غریب کو کپڑا دے دو بلا ٹل جائے گی انشاءاللہ. کسی غریب کو کھانا کھلا دو، اس کی ضرورت پوری کر دو، بلا ٹل جائے. یہ سمجھنا کہ بکرا ذبح کرنے ہی سے ہماری مصیبت دور ہوگی، ہمارے بیمار کو جو ہے شفا ملے گی، یہ غلط ہے. حضرات فقہا کہتے ہیں کہ اگر اس نیت سے اگر کوئی شخص بکرا ذبح کرے تو بکرا حرام ہو جاتا ہے، اس کا گوشت کا کھانا بھی جائز نہیں. یاد رکھیں، کیونکہ اس کا عقیدہ جو ہے غلط ہو گیا. تو اس نیت سے ہرگز ذبح نہیں کرنا چاہیے، اس نیت سے ہرگز بکرے کا صدقہ نہیں کرنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ مصر فتح ہوا. وہاں کے گورنر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ مقرر کیے گئے. وہاں ایک نہر چلتی تھی، نہر نیل. پورے مصر کی معیشت کا دار و مدار، خوشحالی کا دار و مدار اسی ندی پر، اسی نہر پر تھا. کیونکہ وہ ندی، وہ نہر بہت دور تک پھیلی ہوئی تھی. اسی کے پانی سے کھیت ہرے بھرے رہتے تھے، پیداوار اچھی ہوتی تھی، اور لوگ مالدار رہتے تھے، خوشحال رہتے تھے. ان کا پورا سال جو ہے خوشی سے گزرتا تھا. لیکن کبھی کبھار وہ ندی، وہ نہر سوکھ جاتی تھی. تو مصر والوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی ندی سوکھ جاتی تو ایک کنواری لڑکی، جوان لڑکی جو ابھی جوان ہوئی ہے، بالغ ہوئی ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی، ویسی نوجوان لڑکی کو خوب زیورات پہنا کر، عمدہ کپڑے پہنا کر، خوب آراستہ کر کے، دلہن بنا کر اس ندی کے پاس لے جاتے، لے جا کے اس کی بلی دے دیتے، اس کی بھینٹ چڑھا دیتے. میں گاؤ بولتے، کاؤ بلی دیتے. تو دوسرے دن سے وہ نہر میں پانی آ جاتا. یہی طریقہ کئی دنوں سے چلا آتا تھا. جب اسلامی حکومت کے قبضے میں مصر آیا اور وہاں کے گورنر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے تو اس وقت بھی وہ نہر، وہ ندی سوکھ گئی. اب لوگوں نے گورنر کے پاس آ کر کہا کہ یہ طریقہ ہے، اس طریقے کو انجام دینے سے، اس طریقے کو اختیار کرنے سے ندی جو ہے پھر جو ہے چلنا شروع ہو جائے گی، نہر جاری ہو جائے گی. وہ تو توحید کے بہت بڑے علم بردار تھے، صحابی رسول. انہوں نے سمجھا کہ یہ تو بالکل باطل عقیدہ ہے، اب لوگوں کے ذہنوں سے اس عقیدے کو ختم کرنا ہے. اس لیے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ یہاں مصر والوں کا ایسا عقیدہ ہے، کیا کیا جائے. مشورہ پوچھا، طلب کیا.
تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چٹھی دے کر بھیجی، اے عمرو بن العاص اس چٹھی کو اس ندی میں ڈال دو۔ اس چٹھی میں کیا تھا؟ کہا جاتا ہے کہ اس چٹھی میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اے ندی، اے نہر، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے جیسا کہ ہم سب کا ایمان ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے چلائے، لیکن اگر تو کسی کنواری لڑکی کو بھیڑ چڑھانے سے، بلی دینے ہی سے چلتی ہے تو ہم کو تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری ضرورت پوری کرنے والا صرف اللہ ہے، ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں۔ یہ مضمون اس چٹھی کے اندر لکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق اس چٹھی کو ندی میں ڈال دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت اس طور پر ظاہر ہوئی کہ دوسرے ہی دن وہ ندی چلنا شروع ہو گئی، اس میں پانی آنا شروع ہو گیا۔ تو بزرگوں اور دوستو، اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کا عقیدہ ختم کیا۔ تو ہمیں بھی اس غلط قسم کے خیالات، تصورات کو اپنے ذہن میں لانے سے بچنا چاہیے۔ توحید کے عقیدے میں ہمیں مضبوط رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عقیدے توحید پہ مرتے دم تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔